بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، زمین کب روتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، زمین کب روتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان میں بشمول جناتوں انسانوں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مشروب ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے دوستوں کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جناتوں انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول یعنی جس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب جانی جناح ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زارو قطار روتی ہوئی کہتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ جناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت یعنی کہ پہچان ہے، وحشانیہ فعل اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیت اور نبی کی احادیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت و رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے جنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدترین کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی قبیح، برا اور اس تک پہنچانے والے کام بھی قبیح تر ہے اور 1000 بار مذمت کے لائق ہیں۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافع ہیں۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی جنا کیا اور اسے اولاد پیدا ہوئی تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں جنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں جنا عام ہوگا وہ قحط تنگی میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہ رعب خوف میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے جانی پر لعنت کرتی ہے، اور جانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایجا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہے، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں جانی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی کمی آ جائے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا،
حساب و کتاب میں سختی دے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے جنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دی جاتے ہیں، جس میں سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ وار ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا جانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں انہیں انجام دیا جاتا رہے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اسے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور قبیح عمل ہے، حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے، تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت، خون خرابہ، فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل و غارت اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین اور آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔